جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ 17ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الانبیاء۔ یہ مکی سورت ہے اور اس سورہ مبارکہ میں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، یعنی توحید، رسالت اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے، اس کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے مشرکین مکہ کے جو اعتراضات تھے ان کے جوابات بڑے فصیح و بلیغ انداز میں دیے گئے۔ ان میں سے سب سے بڑا ایک اعتراض اور اشکال ان کا یہ تھا کہ کسی انسان کو کیسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا؟ اگر یہ پیغمبر بنا کر بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو بھیجا جاتا، کسی نورانی مخلوق کو بھیجا جاتا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک انسان کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا گیا؟ تو قرآن کریم نے اس کا ان کو جواب دیا ہے اور فرمایا کہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مناسب یہی تھا کہ انسان کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا جائے۔ اگر کسی فرشتے کو یا کسی نورانی مخلوق کو بھیجا جاتا تو پھر یہ اشکال ہوتا کہ اس کی تو وہ ضروریات نہیں ہے جو انسانوں کی ضروریات ہیں، تو اس کی بات ماننا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بتائی کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ والسلام تشریف لائے وہ بھی سارے کے سارے جو تھے وہ انسان تھے، بشر تھے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جوابات یہاں پر اس صورت میں دیے گئے، اور اس سورہ مبارکہ کا آغاز قیامت کے تذکرے سے کیا گیا۔ فرمایا اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا۔ اقترب قریب آ پہنچا، للناس لوگوں کے لیے، حسابہم ان کے حساب و کتاب کا وقت، وہم فی غفلت معرضون اور وہ غفلت کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض بھی کیے ہوئے ہیں۔ وہم فی غفلت، وہ غفلت کی حالت میں ہیں، معرضون اعراض کیے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو یہ گویا قرآن کریم نے ایک طرح کا شکوہ بھی کیا اور ایک طرح کی تنبیہ بھی کی کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا مرحلہ ان کے سر پہ آن پہنچا ہے، لیکن پھر بھی ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے، اور وہ اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو درست کرنے کی کوئی فکر نہیں رکھتے۔ یہاں حضرات مفسرین نے لکھا ہے اقترب للناس حسابہم، یا تو اس سے مراد قیامت ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا، اور یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مراد انسان کی موت ہے، کیونکہ موت کے بعد ہر آدمی کے حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ تو انسان کی موت وہ بھی قریب ہے، اس لیے کہ آدمی کو نہیں پتا کہ کب اس کی موت واقع ہو جائے۔ تو 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس ہے 5 چیزوں کا علم، اور کسی کو معلوم نہیں۔ ان میں سے قیامت ہے، اور دوسرا انسان کی موت کا علم کہ انسان کو کب موت آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو اس لیے انسان کو جھنجھوڑا گیا اس آیت میں، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب و کتاب کا مرحلہ قریب آ گیا، وہم فی غفلت معرضون، اور پھر بھی وہ غفلت میں پڑے ہوئے، اعراض کرتے ہوئے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم، جب بھی ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نصیحت کی بات آئی، ما یأتیہم، ما یہاں پر اکثر نے یہ کہا کہ وہ ہے ما نافیہ، ما یأتیہم من ذکر، نہیں آئی ان کے پاس، من ذکر کوئی بھی نصیحت کی بات، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، محدث یا کوئی نئی بات، الا استمعوہ، مگر یہ کہ الا استمعوہ، مگر یہ کہ وہ اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، اس حالت میں کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کو مذاق کے طور پر سنتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو بھی نصیحت کی بات یا کوئی نئی بات آتی ہے تو وہ اس کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں، اس کو سیریس نہیں لیتے، اور اس کو تماشا اور بناتے ہوئے، مذاق بناتے ہوئے، بنانے کی حالت میں سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، اس حال میں کہ ان کے دل
فضولیات میں لگے ہوئے ہیں، لاہیتن قلوبہم، ان کے دل فضول اور لغو چیزوں میں منہمک ہے، وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور یہ سرگوشی کرتے ہیں، چپکے سرگوشی کرتے ہیں، الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یہ ظالم چپکے سرگوشی کرتے ہیں، حل ھذا الا بشر مثلکم، کیا سرگوشی کرتے ہیں، حل ھذا، کیا یہ شخص الا نہیں ہے مگر بشر مثلکم، تمہاری طرح کے انسان، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ تو تمہاری طرح کے انسان ہیں، پھر ان کو پیغمبر کیوں بنایا گیا؟ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم پھر بھی جادو کی طرف آؤ گے اور تم دیکھ بھی رہے ہو، یعنی تم دیکھتے جانتے بوجھتے بھی جادو کی طرف آؤ گے؟ نعوذ باللہ، آپ کی دعوت کی طرف آنے کو انہوں نے جادو سے تعبیر کیا کہ آپ کی دعوت کے اوپر لبیک کہنا، آپ کی بات کو ماننا، آپ کے اوپر ایمان لانا، آپ کی اتباع اور پیروی کرنا، یہ گویا کہ نعوذ باللہ ان کے بقول جادو کی پیروی ہے، اور ان کو کہا کہ تم دیکھ بھی رہے ہو کہ یہ حق نہیں ہے، اس کے باوجود تم آپ کے پیچھے چلو گے۔ قالا، تو پیغمبر نے اس کے ان کی ان فضول اور لغو باتوں کے جواب میں، قالا، پیغمبر نے کہا، ربی یعلم القول فی السماء والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے میرا رب اس کو جانتا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم میرے رب سے یہ باتیں چھپا لو گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قال ربی یعلم القول، میرا رب جانتا ہے بات کو، فی السماء والارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی بات ہوتی ہے، وہو السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو گویا ان کو یہ بتایا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے جس کو تم جادو کہتے ہو، پیغمبر اگر آپ کو کوئی بات بتا دیتے ہیں، آسمانوں کی بات، وہی کے ذریعے آپ کو جو بات بتائی جاتی ہے، تم اس کو جادو سمجھتے ہو، یہ جادو نہیں ہے، یہ اس پروردگار کی طرف سے بات ہے جو آسمانوں زمینوں کے سارے رازوں سے واقف ہے، اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی اپنے پیغمبر کو کوئی بات بتا دے تو اس کو جادو نہیں کہنا چاہیے، یہ اپنے اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبر کی طرف وہی آتی ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، یہی نہیں، بلکہ قالو، ان لوگوں نے کہا، اضغاث احلام، یہ بے بنیاد خوابوں کا مجموعہ، یعنی نعوذ باللہ آپ کے پیغام کو، آپ کی دعوت کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بے بنیاد قسم کے بے جوڑ خواب، بے ربط خوابوں کا مجموعہ ہے۔ بل افتراہ، بل ہوا شاعر، بلکہ اس کو آپ نے، بل افتراہ، بلکہ آپ نے اس کو خود گھڑ لیا، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو ایک شاعر ہے، فلیأتنا بآیۃ، ان کو چاہیے کہ یہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں، کما ارسل الاولون، جیسا کہ پچھلے رسول یا پہلے جو نبی تھے وہ بھیجے گئے تھے نشانیوں کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر یہ مشرک اور کافر کہنے لگے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا، ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پریشان خیالات اور خوابوں سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، یا پھر اس سے زیادہ یہ ہے کہ آپ خود اپنی طرف سے گڑھ کر یہ سارا فلسفہ لے آئے، اور پھر قرآن کے بارے میں کہ اتنا فصیح اور بلیغ کلام، تو یہ اس لیے کہ یہ ایک شاعر ہے اور شاعری کے انداز میں آپ نے کہہ دیا۔ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو جس طرح پہلے نبی کوئی بڑا معجزہ لے کر آئے تو اس طرح کے یہ معجزات لے کر آتے۔ تو اللہ پاک ان کے اس بات کے جواب میں فرما رہے ہیں، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ما آمنت قبلہم، ان سے پہلے ایمان نہیں لائے تھے، من قریۃ، کوئی بھی بستی والے، اہلکناہا، جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ تو ان کے سامنے اتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دیا، تو کیا اب یہ ان کا انجام دیکھتے ہوئے افہم یؤمنون، کیا یہ ایمان لائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کس طرح کا معجزہ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معجزات ان کے سامنے دکھا رہے تھے، کئی معجزات آپ نے دکھائے،
قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ، لیکن وہ اپنے من مرضی کے معجزات کو لانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ آپ سے کبھی مطالبہ کرتے کہ ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیجئے، اور کبھی یہ کہتے کہ ان پہاڑوں کو، مکہ کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں ان کو دور کر دیجئے تاکہ ہماری زمین کشادہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں انہوں نے بھی اس طرح کی معجزات کی فرمائش کی تھی۔ حالانکہ ایسا نہیں، اللہ اپنے پیغمبر کو جو چاہتے ہیں معجزہ عطا کرتے ہیں، لیکن اگر فرمائشی معجزہ پورا ہو جائے اس کے بعد بھی ایمان نہ لایا جائے تو پھر تو اللہ کا عذاب ہے۔ جیسے قوم صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کے نکالنے کا مطالبہ کیا کہ اس چٹان سے آپ ہمیں جو ہے وہ گابن اونٹنی نکال کے دکھا دیں، ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو انہوں نے اپنے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا اور وہاں سے اونٹنی نکل آئی، تو اس کو دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ جو پہلی قومیں تھی ان کے جب فرمائشی معجزات پورے ہوئے تو وہ ایمان نہیں لائیں، تو پھر اس کے بعد انجام صرف اور صرف ہلاکت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ کے عذاب کا آنا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو بھی سوچ سمجھ کر ان معجزات کی فرمائش کرنی چاہیے کہ اگر ان کے مطالبے پر کوئی معجزہ پورا ہو گیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے تو پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہی آئے گا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی اور کو نبی نہیں بنایا مگر رجالن، مردوں کو ہی نبی بنایا، بشر انسانوں میں سے ہی نبی بنایا، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے، وحی نازل کیا کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر، جو جاننے والے ان سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ تو اگر تمہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے، تمہیں معلومات نہیں ہے، تو جو لوگ علم رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو، اہل کتاب سے پوچھ لو، یہودیوں اور نصائیوں کے جو علماء ہیں ان سے پوچھ لو کہ پیغمبر کون تھے، ان کے جو پیغمبر تھے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء وہ سارے کے سارے انسان تھے۔ تو یہ ان کا جو اعتراض ہے وہ کسی طور پر بھی ویلڈ نہیں ہے، اس لیے ان کو کہا کہ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو پھر کسی اور سے پوچھ لو۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان رسولوں کو ایسا نہیں بنایا، جسدًا کہ ان کے ایسے جسم ہوں، لا يأكلون الطعام کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، وما كانوا خالدین، اور نہ ہی وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہے۔ تو اس سے پہلے جو پیغمبر تھے بشری تقاضے ان کے ساتھ بھی تھے، وہ کھاتے بھی تھے، وہ پیتے بھی تھے، اور وہ سوتے بھی تھے، اور پھر ان کے اوپر موت بھی طاری ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہ والا مطالبہ کرنا کہ کوئی فرشتہ آ جائے جو کھائے پیے بھی نہیں اور اس کے اوپر موت بھی واقع نہ ہو، اس طرح کا پیغمبر ہونا چاہیے، یہ بالکل غیر معقول ان کا مطالبہ ہے۔ تو اس سے پہلے جو نبی تھے وہ بھی ہم نے ایسے بنایا۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا۔ ثم صدقناہم، ہم نے ان کے ساتھ سچا کر دکھایا، الوعد، وعدے کو۔ فانجیناہم، سو ہم نے ان کو بچا لیا، ومن نشاء، اور اس کے علاوہ بھی جن کو ہم نے چاہا ان کو بچا لیا، واہلکنا المسرفین، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو جو ایسے نامراد ہوتے ہیں، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں، ہر حجت پوری ہونے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے، پھر ان کو ہم ہلاک کر دیا کرتے ہیں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ تحقیق ہم نے نازل کی تمہاری طرف کتاباً، ایک ایسی کتاب، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، ان سب لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ تو اب تو اس قرآن کو اور اس کے اندر موجود حکمت اور نصیحت کی باتوں کو دیکھ کر تمہیں سمجھ جانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود تم نہیں سمجھتے۔ اس لیے اگر تمہارے فرمائشی معجزات وہ بھی نازل کر دیے جائیں پھر بھی اللہ کے علم میں ہے کہ تم ایمان لانے والے نہیں ہو۔ ان آیات کا ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا، وہم فی غفلت معرضون،
اور وہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے جب بھی کوئی نصیحت یا نئی بات آئی ان کے پاس، محدثن نئی بات، الا استمعوہ وہم یلعبون، تو انہوں نے اس کو نہیں سنا مگر مذاق بنا کر، کھیل کود سمجھ کر کے اس کو سنا. لاہیتن قلوبہم، ان کے دل بھی فضولیات میں منہمک ہوتے تھے. وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ ظالم چپکے چپکے سرگوشی کرتے ہیں. هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ کیا یہ نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا انسان. أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا پھر بھی تم دیکھتے سوجھتے بوجھتے بھی جادو کی بات سنو گے، جادو کے پیچھے چلو گے. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، تو کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، جو کچھ بھی کہا جاتا ہے میرا رب اس کو جانتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے. بل افتراہ، بلکہ یہ انہوں نے خود گڑھ لیا. بل هو شاعر، بلکہ وہ تو ایک شاعر ہیں. فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، ان کو چاہیے کہ ہمارے سامنے کوئی نشانی لے کر آئیں. کما ارسل الاولون، جیسا کہ پہلے پیغمبروں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا. ما آمنت قبلهم من قریۃ، ان سے پہلے جس بستی نے بھی ایمان نہیں لایا، اہلکناہا، ہم نے اس کو ہلاک کر دیا. افہم یؤمنون، تو بھلا کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے. وما ارسلنا قبلک الا رجالا، اور آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا مگر مردوں کو. نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آپ جاننے والوں سے پوچھ لیجئے اگر آپ خود نہیں جانتے. وما جعلناہم جسدا، اور ہم نے ان پیغمبروں کو ایسا جسم عطا نہیں کیا. لا یاکلون الطعام، کہ جو کھانا بھی نہ کھاتے ہوں. وما کانوا خالدین، اور یہ ایسے بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں. ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان کے ساتھ کیے گئے وعدے کو سچا کر دکھایا. فانجیناہم، ہم نے ان کو نجات عطا کی. ومن نشاء، اور ان کے علاوہ جن کو چاہا ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیا. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب کو نازل کیا. فِيهِ ذِكْرُكُمْ، جس میں تمہارے لیے نصیحت کی باتیں ہیں. افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح انداز سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو محمد صاحبہ اپنا مائک آف رکھیں. عامر بھائی نے سوال کیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اس آیت سے یہ معنی لے سکتے ہیں کہ اہل علم سے پوچھو دین کے بارے میں بھی، جیسا کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ علماء کی تقلید کرو. جی بالکل، یہ بہت اچھی بات کی طرف اشارہ کیا عامر بھائی نے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو ظاہر ہے کہ ہر انسان کا علم کامل تو نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے اپنے خاص بندے رکھے ہوتے ہیں جن کو وسیع علم عطا کیا ہوا ہوتا ہے. اور جو ائمہ مجتہدین ہیں ہمارے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی جو مسائل مستنبط کیے یا فقہ کے جو مسائل نکالے ہیں وہ قرآن و حدیث سے نکالے ہیں.
تو ان کی اتباع اور پیروی، ان کی فقہ کے اوپر چلنا، یہ بھی تو قرآن اور حدیث کے اوپر ہی چلنا ہے۔ لہٰذا یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ جی ان کی بات نہ مانو ڈائریکٹ۔ تو آج کل جو یعنی ظاہر ہے کہ علم کی جو صورتحال ہے یا استفادہ کی یا مطالعہ کی جو صورتحال ہے، تو ہر آدمی تو اس نہج تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو جن اہل علم نے اس پر اپنی توانائیاں صرف کی، اپنی محنت لگائی، اپنی زندگیاں لگائی ہیں، تو ان سے کسب فیض کرنا یہ شریعت کو بھی مطلوب ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو ان کی اتباع اور پیروی کرنا یہ کوئی غلط بات ہو۔ اللہ خیر جی، آج کی کلاس یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔